ہے قرآن کا سر بسم اللہ، عارفوں کا زر ہے بسم اللہ، انا نقطۂ با ہے قول علی، کر لو غور و فکر بسم اللہ، خیر و برکت بھی ہے رحمت بھی، پڑھو سامو شہ سحر بسم اللہ، اس میں ذات و صفات ہیں مخفی، ایک نقطے کا گر ہے بسم اللہ، من عرف سے تو جان لے اس کو، کن تو کنزن کا ہے در بسم اللہ، آئے طوفان میں پکارا ہے جب، آئے بن کر خضر بسم اللہ، پیر فہمی ہے رازداں کن کا، لے لو ان سے نظر بسم اللہ، بے کے نقطے کا نقطہ جان معروف، تن میں ہے یہ کدھر بسم اللہ۔ ایک چرواہا مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ گاؤں کے امام مسجد سے اس نے پوچھا کہ امام صاحب، یہ جو میرے مویشی ہیں بھیڑ بکریاں، ان کی چراگاہ دریا کے پار ہے، اور میں روزانہ دریا پار کرنے کے لیے ان کو لے کے جاتا ہوں، کشتی کا بندوبست ہوتا ہے تو میں 2 آنے اس میں سوار ہوتا ہوں، 2 آنے جانے کے لیے ادا کرتا ہوں، اور واپسی پر آنے کے لیے 2 آنے پھر اس کشتی والے کو دیتا ہوں، یعنی 4 آنے روزانہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو حضور، آپ صاحب علم ہیں، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے آپ سیانے ہیں، ہمارے حضرت صاحب ہیں آپ، تو آپ مجھے ایسی ترکیب بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے میرے یہ پیسے بچ جائیں جو روزانہ میں کشتی والوں کو دیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے سوچا کہ میں اس چرواہے کو کیا سمجھاؤں گا، اس کو علم کی بات کیسے سمجھ آئے گی، تو انہوں نے فی البدی کہہ دیا، جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اگلے دن اس صاحب یقین نے جو اسے مولانا صاحب نے کہا تھا اس پر اسے یقین تھا، اس نے یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اپنا تہبند اپنی کمر سے باندھا، مویشیوں کو بھی اور خود بھی دریا میں اترا اور دریا پار کر گیا۔ بے حد خوش ہوا کہ اس کے 2 آنے بچ گئے جانے کے اور 2 آنے بچ گئے آنے کے، یعنی 4 آنے اس کے بچ گئے، وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کا کھانا لے کر جاؤں گا، جیسے ہی گھر جاؤں گا تو میں یہ پیسے اپنے بچوں پر خرچ کروں گا۔ اب زندگی بڑی اطمینان سے گزرنے لگی۔ ایک دن شام کو وہ اپنے مویشی گاؤں واپس لانا چاہتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب وہی دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور بہت پریشان ہیں، کیونکہ ملاح کشتیاں الٹی کر گئے تھے، سورج غروب ہو گیا تھا، یعنی وقت ختم ہو گیا، ملاح اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ وہ چرواہا جس کو آپ نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور دریا پار کر لیا کرو، وہ سامنے سے بڑے مزے سے آ رہا تھا، اپنے ریوڑ کے ساتھ گاتا ہوا، بڑا خوشیاں مناتا ہوا۔ تو جب وہ مولانا صاحب کے قریب آیا تو مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ بڑے خوش ہو، کیا ماجرا ہے؟ کشتیاں تو الٹی ہو گئی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب دریا پار کیسے کرو گے؟ کوئی ملاح نظر نہیں آ رہا، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ گوالا بولا، واہ واہ مولوی صاحب، مجھے تو آپ نے ہی بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اور دریا میں اتر جایا کرو، تم بھی پار ہو جاؤ گے اور مویشی بھی پار ہو جائیں گے، آپ بھی پڑھیے بسم اللہ اور میرے ساتھ چلیے۔ وہ چرواہا صاحب یقین تھا، توجہ طلب بات ہے، وہ چرواہا صاحب یقین تھا اور مولانا صاحب صرف صاحب گفتار تھے۔ اب چرواہے نے بولا کہ مولانا صاحب، جیسے آپ نے مجھے بسم اللہ بتایا تھا، میں پڑھتا ہوں، روزانہ میرے 4 آنے بچ جاتے ہیں، میں دریا پار کر جاتا ہوں، آپ بھی آئیے میرے ساتھ۔ اب مولانا صاحب نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جب آپ نے قدم رکھا، ذرا سا پانی گہرا ہوا، ڈوبنے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ چرواہا واپس آیا، اس نے کہا مولانا صاحب کیا ہوا ہے، خیر ہے؟ مولانا فرمانے لگے کہ میں ڈوب رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔
چرواہے نے کیا کیا؟ چرواہے نے مولانا صاحب کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ دریا کے کنارے اس کو لے گئے۔ جب دریا پار کروا دیا مولوی صاحب کو، چرواہا کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے ہی تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائی تھی، کیا بات ہے کہ آپ سے دریا پار نہیں ہوا؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ یقین میرے پاس نہیں۔ احباب عزیز کا آج کی گفتگو کا موضوع بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم کثیر تعداد میں بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ ہماری بڑی تعداد بسم اللہ شریف کے معنی کو نہیں جانتی، لفظی معنی جاننا اور بات ہے، لیکن اس کی روح کو، اس کی گہرائی سے ناواقف ہیں۔ بہت سارے ایسے احباب موجود ہیں جو اس کو فارمیلٹی کے طور پر پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو بسم اللہ کی ادائیگی بھی مکمل نہیں کرتے، یعنی سپیڈ میں شروع کے لفظ ادا کر دیے اور آگے گزر جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہم اس کو مکمل ادا نہیں کریں گے یا اس کی روح کو، گہرائی کو نہیں جانیں گے تو بسم اللہ کا عرفان کیسے حاصل ہوگا؟ اور جب اس کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کے ثمرات کیسے حاصل ہوں گے؟ مثال کے طور پر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، توجہ سے آپ نے یہ مثال سننی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا کہ پڑھنا ثواب ہے، پڑھ لیا، بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ لیکن جب کوئی شخص قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے یا اور اس سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے معنی کی اسے سمجھ آتی ہے، تو وہ اس کا پڑھنا اس کے دل، اس کے دماغ، حتیٰ کہ اس کی روح میں اتر جاتا ہے۔ آپ اس کی حقیقت ایک قاری قرآن اور حافظ قرآن سے پوچھیں کہ اس پر کیسے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اب ایک طرف صرف قرآن پاک کو رسماً پڑھنا کے ثواب ہے، اور دوسری طرف اس کی روح کو سمجھتے سمجھتے، اس کی معرفت کو جانتے جانتے خالق کائنات اس کو قاری قرآن، حافظ قرآن کے سینے میں اتار دیتا ہے، اور یوں وہ اس سے فیض یاب ہو جاتا ہے اور اس کے ثمرات حاصل کر لیتا ہے۔ بسم اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے پوشیدہ رازوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں ہم بہت سی راز و نیاز کی باتیں کریں گے جس سے اکثریت ناآشنا ہے۔ یہ عام گفتگو نہیں، شاید آپ نے اتنی گہرائی میں بسم اللہ شریف کو نہ دیکھا اور نہ سنا ہو۔ ہمارے ذہنوں میں ہے بس کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، یقیناً بے شک ایسے ہی ہے، لیکن اس سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ گفتگو ذرا طویل ہے، جو بڑی محنت کا نتیجہ ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے سننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے 2 حصے ہوں گے، 2 پارٹس پر یہ مشتمل ہوگی یہ گفتگو۔ پہلے حصے میں ہم بسم اللہ کی فضیلت بیان کریں گے، اور دوسرے حصہ میں ہم بسم اللہ شریف کی برکات انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو پیش کریں گے۔ اس میں ہم شادی شدہ افراد کے لیے بہترین عمل کیا ہے، قبرستان میں تدفین کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں تو اس کے کیا ثمرات ملتے ہیں، بسم اللہ شریف بخشش کا کیسے سبب بنتی ہے، بسم اللہ شریف مختلف بیماریوں سے کیسے بچاتی ہے، اور کیسے ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھتے ہیں تو ہم کیسے کسی چیز کے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو کیسے ہماری حاجات پوری ہو سکتی ہیں، اور بہت کچھ احادیث مبارک کی روشنی میں آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ اہل معرفت کے کانوں میں پڑھتے ہیں تو وجود خدا بندی کے علاوہ ان کی عقل اور فہم میں کچھ نہیں آتا۔ بس جیسا کہ کوئی زبان سے اللہ کہتا ہے یا کانوں سے لفظ اللہ سنتا ہے یا اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کی شہادت دیتا ہے، تو اس طرح یہ کلمہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور
معنی پر دلالت نہیں کرتا، اور اس کے کہنے والے کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ زبان سے اللہ کہتا ہے، دل سے اللہ کو جانتا ہے، قلب سے اللہ کو پہچانتا ہے، روح سے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اپنے سر سے اللہ تعالیٰ کی شہادت دیتا ہے، اور اپنے ظاہر سے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونے کا علاقہ رکھتا ہے۔ بسم اللہ دوستوں کے لیے فصل ربیع ہے، جس کی کلیاں وصل کے لطائف ہیں اور اس کی نہر قرب کی زیادتیاں ہیں۔ پس جس کو اس نے بسم اللہ سنا دی، اپنے کشف اور جلال میں اسے مدہوش کر لیا، اور اسے الرحمن الرحیم سنا دیا، اپنے لطف اور افضال میں چھپا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عظیم طریقہ سے شان نزول ہوا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل گرجتا رہا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ جس چیز پر ہمارا نام لیا جائے گا اس میں ہم برکت دیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو پہاڑوں میں سے آواز آنے لگی، حتیٰ کہ ہم نے اس کی گونج سنی۔ اس پر کفار کہنے لگے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر جادو کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح خوانی کرتے ہیں، لیکن وہ سنائی نہیں دیتے۔ بسم اللہ شریف اس امت کی خصوصیات میں شامل ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں میں ایسی آیت نہ بتلاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سوائے میرے اور کسی پر نازل نہیں ہوئی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے، اور اس کے 10,000 درجے بلند فرماتا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے، لیکن خاص امت محمدی کے لیے یہ انعام و کرام ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے قلم کو سفید موتی سے پیدا فرمایا۔ 500 سال راہ اس کی طول یعنی اس کی لمبائی ہے، اس سے نور نکلا کرتا ہے جس طرح دنیا کے قلم سے روشنائی نکلتی ہے۔ پھر اسے حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ۔ اس نے 700 سال میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اس کو ایک بار پڑھے گا، میں اس کے لیے 700 برس کا ثواب لکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کتنے انعام و کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے امت محمدی پر کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحیمی اور کریمی، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پر شیطان بھی پریشان ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جیسے آگ میں رانگا پگھلتا ہے۔ دیکھیں، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے کہ امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام و کرام سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اتنا مہربان ہے کہ سب کچھ اپنے محبوب کی امت کو اللہ تعالیٰ انعام و کرام کی نوازشات عطا فرماتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری امت پر عذاب کرنا منظور ہوتا
تو ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اتارتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے امت محمدی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر امت محمدی کو عذاب دینا منظور ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اتارتا۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا اور اس کو کبھی کسی نے کھاتے پیتے نہ دیکھا۔ ہاں اتنا ضرور کرتا تھا کہ افطار کے وقت، یعنی کہ روزہ رکھتا تھا، افطار کے وقت جیب سے وہ ایک کاغذ نکالتا اور اس کو دیکھ لیا کرتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل دینے والے نے نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کو وہ افطار کے وقت دیکھا کرتا تھا۔ اب اس کو تعجب ہوا، اب وہ حیران تھا۔ تو اسی دوران غیب سے آواز آئی کہ کچھ تعجب نہ کر، حیران نہ ہو، بسم اللہ سے ہم نے اس کی پرورش کی ہے، رحمانیت سے اس کو بخش دیا اور رحمیت سے اس کو توفیق دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام و کرام ہے امت محمدی پر، کہ ہم جو سنتے سناتے جائیں گے تو ہمیں فخر ہوگا کہ الحمدللہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک اللہ تعالیٰ نے گھر پیدا کیا جس کا نام دار النور ہے، اور جتنی چیزیں اس میں موجود ہیں سب نور سے بنی ہوئی ہیں، اور وہ ہوا میں معلق ہیں، یعنی ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہاں تک کیسے چڑھیں گے، وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے فرمایا ان سے کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وہ پڑھیں گے اور اڑ کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 3 ناموں سے افضل کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی اے میرے مالک وہ کیا نام ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا ہے پروردگار ان ناموں کی برکت سے مجھے آنکھیں عطا فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ اب کس کی برکت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روح اور ملک الموت کے درمیان بات چیت ہوئی۔ روح ملک الموت سے کہتی ہے کہ کیا تو نے ہی مجھے اس بدن میں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ کہتی ہے تو پھر جس نے رکھا ہے وہی مجھے نکالے۔ روح ملک الموت سے کہتی ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ میں اس کا پیغام لے کر آیا۔ اس پر روح کہتی ہے کوئی علامت ہے تمہارے پاس، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کا ایک سیب لے کر جاؤ۔ وہ لے کر آتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب روح سیب پر لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہے تو جنت کے شوق میں پرواز کر جاتی ہے، کہتی ہے چل لے جا، جس کا حکم ہے چل لے جا۔ اب دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت طویل موضوع ہے، اس کی بہت سی فضیلت ہے، بہت سی اہمیت ہے، برکات آگے ہم اس کی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو بھی ہم سنتے سناتے جائیں گے آپ کو فخر ہوتا جائے گا خود پر کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا انعام و کرام ہے امت محمدی پر کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم بے بہا ثمرات حاصل کرتے ہیں، بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظائف کر کر، اس کا ورد کر کر، تو جس طرح ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ثمرات ملتے ہیں، اس طرح اگلے جہاں کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دفن ہونے کے بعد اس کے پاس فرشتہ قلم، دوات اور کاغذ لے کر نہ آتا ہو اور یہ نہ کہتا ہو کہ اپنے عمل لکھ۔ وہ اپنے عمل لکھتا ہے اگرچہ وہ لکھنا نہیں جانتا ہو،
پس اگر وہ نیک وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے قلب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتی ہے، اور اس وجہ سے وہ عذاب قبر سے امن میں رہتا ہے۔ احباب ذیلقار، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور فضیلت تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حصہ میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات آپ کو پیش کریں گے، اور وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو بھی آپ توجہ سے سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ثمرات ضرور ملیں گے۔